آج بھی وہ جیت گئے ہیں لیکن عدلیہ ہار گئی ہے. عدلیہ کو فتح کرنے کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو فتح کر لیا. پہلے جعلی پارلیمنٹ بنائی گئی, اب جعلی عدلیہ کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا چیف جسٹس جو ہے, جو حکومت وقت ہوگی, وہ اس کا مبنی منت ہوگی. اب فارم 47 کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے عوام صاحب کہ وہ عوام کی منتخب نہیں ہوتی. اس کے دل کے اندر ایک چوٹ بیٹھا رہتا ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان جس طرح ایک ثانیہ تھا, یہ سقوط عدلیہ کا ثانیہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام صاحب, پہلے تو جس طرح آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کی مبارکباد, نواز شریف, مریم نواز, اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. مجھے 8 فروری کے وہ داندلی زدہ الیکشن یاد آ گئے ہیں جو اسی سال ہوئے, جس کی پیداوار شہباز شریف ہیں, نواز شریف ہیں, مریم نواز شریف ہیں. اس پارلیمنٹ کی جو اکثریت ہے جو مسلم لیگ نون کو ملی, پیپلز پارٹی کو ملی, ایم کیو کو ملی, وہ اللہ ماشاء اللہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اس وقت بھی شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز شریف, ان سب لوگوں نے عوام کو مبارکباد دی تھی اپنے الیکشن جیتنے کی. تو گویا یہ اسی طرح کی مبارکباد ہے. آج بھی وہ جیت گئے ہیں لیکن عدلیہ ہار گئی ہے. عدلیہ کو فتح کرنے کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو فتح کر لی. اور دوسری بات میں عوان صاحب پھر یہ کہنا چاہتا ہوں 8 فروری کے حوالے سے کہ یہ جو غیر آئینی پارلیمنٹ ہے, جو عوام کی منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے, اب یہ اسی کا ایک اگلا ری پلے ہے, ایکشن ری پلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کہ پہلے جعلی پارلیمنٹ بنائی گئی, اب جعلی عدلیہ کی بنیاد رکھی جائے گی. یقیناً وہ جعلی عدلیہ ہوگی جس کا چیف جسٹس جو ہے وہ پارلیمنٹ کا, جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت وقت ہوگی, وہ اس کا مبنی منت ہوگا. اگرچہ یہ ترمیم آنے والی حکومتوں میں بھی کام آئے گی, لیکن اصل میں تو یہ موجودہ حکومت کی ضرورت اس لیے بن گئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو باضمیر جج ہیں, باضمیر ججز کے جو فیصلے ہیں, وہ حکومت کے معاملات میں, حکومت کے عزائم کی راستے میں رکاوٹ ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے, اپنا جو راستے کی رکاوٹیں ہیں دور کرنے کے لیے اس حکومت نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے. اور میں, اگر مجھے آپ اجازت دیں, کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آئین کی بے حرمتی کا یہ عالم ہے, عدلیہ کی بے حرمتی کا یہ عالم ہے کہ جن 8 ججز نے وہ فیصلہ کیا کہ اسپیشل نشستیں, خصوصی نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی, وہ آج تک ان کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا. اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عمل روکا ہے الیکشن کمیشن نے, وہ اس حوالے سے بھی رکا ہوا ہے کہ وہ حکومت کے ظاہر ہے اس کے مطلب فائدے میں نہیں جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 8 ججز ہیں جس کو لیڈ کیا منصور علی شاہ صاحب نے فیصلے کی صورت میں, اور سب نے اس کی تائید کی, ایک تو ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیے گا, لیکن آئندہ کے لیے حکومت نے یہ انتظام کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جیسے جج, اور وہ جج جو اپنے ضمیر یا انصاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, آئین کی تحفظ کا جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے, آئینی حلف کے تحت اپنے فیصلے کو کرنا چاہتے ہیں, عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ, وہ ججز ان کو قابل قبول نہیں ہیں. اور سیدھی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پس منظر پہ غور کریں کہ جب 63 کا معاملہ تھا, 63A آئین میں تو وہی موجود ہے, لیکن 63 آئین کے حوالے سے 63A میں جو آئین کا آرٹیکل ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے سابقہ کا ایک بینچ نے کہ جو لوگ اپنی جماعتی وفاداری چینج کرنے کے بعد ووٹ کا استعمال کریں گے برسر اقتدار حکومت کے حق میں, یقیناً ظاہر ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہی ہمیشہ ان کے ارکان حکومت کے اور طاقت سے خوفزدہ ہو کر, یا جو اربوں روپے کی پیشکش ہوتی ہے اس سے خوفزدہ ہو کر اپنے ضمیر کے خلاف ہمیشہ اپوزیشن کی جماعتیں ہی ووٹ دیتی ہیں. بہت کم امکان ہوا ہے کہ جو برسر اقتدار جو جماعت ہے اس سے کوئی اختلاف کرے. تو جب اپوزیشن کی جماعت کے ارکان
اپنا ضمیر بیچ کر ووٹ دیتے ہیں تو وہ ووٹ کنسیڈر نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے 63A کے اس فیصلے کو, پہلے بینچ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو وہ جو بینچ بنانے کا طریقہ کار تھا, سپریم کورٹ کا وہ بینچ بنانے کا طریقہ کار بھی عوام صاحب پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ 3 سینئر موسٹ جج بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ فلاں کیس کون سا بینچ سنے گا, اس بینچ کے ارکان کون ہوں گے, اور اس کی سماعت, اس مقدمہ کی, اس آئینی جو کوئی پٹیشن ہے اس کا فیصلہ, اس کی سماعت کون سا بینچ کرے گا اور کن افراد پر مشتمل ہو. تو پہلے انہوں نے اس کو ختم کیا کہ یہ چیف جسٹس اپنے ایک ہینڈ پکڈ اپنی مرضی کے جج کو ساتھ لگائے گا اور ایک سینئر موسٹ جج ہوگا. یہ 3 ججوں پر مشتمل فیصلہ کرے گا کوئی بھی مطلب بینچ بنانے کے لیے. اب چیف جسٹس جب ایک ہینڈ پکڈ جج کو ساتھ رکھے گا تو یہ 3 میں سے 2 ہو گئے, یعنی چیف جسٹس جس بھی بینچ کو بنانا چاہتا ہے عملاً وہ چیف جسٹس کے پاس اختیارات چلے گئے. وہ 3 افراد والا جو سینئر موسٹ ججز نے فیصلہ کرنا تھا وہ بات ختم ہوئی. جب وہ بات ختم ہوگی تو پھر انہوں نے, قاضی صاحب نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا, اور وہ بینچ بنا جس نے 63A کے حوالے سے پہلا جو فیصلہ تھا اس کی تشریح تھی سپریم کورٹ نے کی, اس کو ختم کر دیا. اور اب ان کی تشریح کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جو اپوزیشن میں ہے, بالخصوص میں اس لیے حوالہ کرتا ہوں کہ وہاں ضرورت تو پڑتی ہے ان کی وفاداری چینج کرانے کے لیے, تو کوئی رکن جب وہاں سے ووٹ دے گا اپنی جماعت کے فیصلے کے خلاف, پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کے خلاف, اپنی جماعت کے سربراہ کے فیصلے کے خلاف, تو وہ اس کا ووٹ گنا جائے گا. تو یہ ووٹ گننے کی سہولت سپریم کورٹ نے فراہم کر دی. سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کا بینچ بنانے کی جو سہولت ہے قاضی فائزی صاحب کو, وہ پارلیمنٹ نے, یہی پارلیمنٹ جس کو میں پھر ریپیٹڈلی کہوں گا کہ فارم 47 کی پیداوار پارلیمنٹ جو ہے. اب فارم 47 کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے عوام صاحب کہ وہ عوام کی منتخب نہیں ہوتی, اس کے دل کے اندر ایک چور بیٹھا رہتا ہے, وہ اسے ایک اپنا احساس تحفظ میں مبتلا ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں عوام نے منتخب نہیں کیا. جب عوام نے اسے منتخب نہیں کیا ہوتا تو وہ ایسی پھر اپنے لیے, اپنے تحفظ کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے ایسے اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی آئین سے متصادم فیصلہ کریں تو عدلیہ بھی ایسی ہینڈ پکڈ عدلیہ ہونی چاہیے, اور ایک ایسا اس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو اب تصور کیا گیا ہے کہ ایسا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے, اور بینچ بنانے کا وہی طریقہ کار کہ چیف جسٹس بنائے گا اپنے ایک ہینڈ پکڈ جج کے ساتھ. تو وہ آئینی کوئی فیصلہ جب بھی حکومتیں غلط کریں اس کو چیلنج کیا جائے تو جس بینچ میں کیا جائے وہ آلریڈی ایسا ہی ہو جو حکومت کی فیور کرے, حکومت کے مخالف. یہ صرف باضمیر ججوں اور جو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانے والے جج ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں, جو مینیج نہیں ہوتے, مینوورنگ سے وہ حکومت کے قابو نہیں آتے, ان ججوں کا انتظام کیا گیا ہے. اور اصل میں بات تو ججز پر مشتمل جو عدلیہ ہے اس عدلیہ کو, اور یہ جو آپ نے بڑی اچھا آپ نے انٹرو دیا مبارکباد کا. اب میں ایک اور لفظ مجھے یاد آ گیا کہ سقوط مشرقی پاکستان جس طرح ایک ثانیہ تھا, یہ سقوط عدلیہ کا ثانیہ ہے. میں اسے سقوط عدلیہ کا ثانیہ کہتا ہوں. اور سقوط عدلیہ پر یا عدالت کے قتل پر یا عدلیہ کا جو انصاف کا نظام ہے, انصاف دینے کا جو عمل ہے, اسے قتل کرنے پر کوئی قاتل ہی مبارکباد دے سکتا ہے, کوئی اپنا آئین پر, جمہوریت پر یا پارلیمنٹ کی اعلیٰ اقدار پر یقین رکھنے والا شخص مبارکباد نہیں دے سکتا.